Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. 9th class General Science. Universal law of gravitation. Assalamu alaikum students and viewers. تو ہم نے کل پڑھا the two bodies in the universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses m1, m2 and inversely proportional to the square of the distance between them. تو ہم نے یہ proportional sign تبدیل کر لی equality میں. F is equal to G ہم نے constant لگایا m1 into m2 upon d square. تو پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ G ہوتا ہے برابر 6.6734 into 10⁻⁻11 نیوٹن میٹر سکوائر پر کلو گرام سکوائر اس کے برابر ہوتا ہے یہ. تو ایک بات میں نے کل نہیں بتائی، اتنا تو بتایا یہ دو باڈیز ایک دوسرے کو کھینچتی ہے، یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو m1 into m2 مگر اینڈ انورسلی پروپورشنل ٹو اسکوائر آف دی ڈسٹینس بٹوین دیم، اتنا تو بتا دیا. لیکن یہ جو فورس ایکٹ کرتا ہے اٹ ایکٹس along the center of these two bodies along the center of these two bodies. توے وون میں رات اگر انسان اکھ لمس تن سیود لمس تون سینٹر جہاں پر پلیسنٹیشن ہوتی ہے، یہ ہمارا سی جی آف آور باڈی لائز ایٹ دیئر. اچھا تو یہ ہم نے پڑھا. اب آگے بڑھنا ہے. اب ہم نکالیں گے اس کے ذریعے سے اس فارمولا کے ذریعے سے نکالیں گے ہم ایک انسان اور زمین کتنا کھینچتا ہے اس انسان کو اپنی طرف، یہ ہم آج دیکھیں گے. اگر ایک انسان ہے جس کا ماس ہے، پہلے زمین کا ماس وہ m1 پھر انسان کا ماس m2، یہ ہے 60 kg m2. تو زمین کا ماس جو ہے وہ ہے 6.6 into 10⁻24 kg. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، 6 into 10⁻24 kg یعنی 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 kg. وہ ژھٹٲیِتھ 6 into 10⁻24 kg. اچھا پھر ہم کو جاننا ہے کہ ہم دونوں یعنی مجھ میں اور زمین میں کتنا فورس ہے ایچ ادر، اٹریکشن کتنی ہے. تو زمین کا ماس یہ برابر ہے F is equal to G into m1 into m2 upon r square یا d square آپ لکھیں گے r square and d square. تو کہیں گے فورس برابر ہے G 6 into 6.734 into 10⁻11. تو میں نے نہیں لکھا 6 into 6.34 وہ میں نے نہیں لکھا، میں نے نیگلیکٹ کیا. وہ 6.6 into 10⁻11 into m1 زمین کا ماس کتنا ہے 6 into 10⁻24 into میرا ماس کتنا ہے 60 kg. تو ڈیوائڈیڈ بائی یعنی انورسلی پروپورشنل ٹو آر سکوائر یا ڈی سکوائر لکھیں گے آپ آر سکوائر لکھیں گے، یہ ایک ہی بات ہے. تو آر سکوائر کتنا ہم مجھ میں اور زمین میں کتنا فرق ہے، یہ زمین ہے میں یہاں بیٹھا ہوں تو اس سینٹر سے ہم ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، یہاں سے یہاں تک ہمارا فرق ہے ڈسٹینس. تو وہ ہے ریڈیس آف دا ارتھ. ریڈیس آف دا ارتھ از آلویز equal to 3.84 into 10⁻5. یہ آپ یاد رکھنا، آپ ایسے بھی 3.8 ہی لکھ سکتے ہیں، 3.8 into 10⁻5. تو ہم کیسے نکالیں گے اب یہ فورس مجھ میں اور زمین میں کتنا فورس ہے. دیکھو جی یہ ہے 6.6 into 6 into 60، ٹھیک ہے، یہ 60 kg into 10⁻11
into 10 raised power 24 upon 3.8 ही लिखेंगे into 10 raised power 5. अब ये -11 है, ये +24 है, तो इसमें से तफरीक हो जाएगा यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इसका पहले हम इसका करेंगे सब का 6 6 36 6.6 into 360 into 10 raised power -11 24 plus 24 ये हुआ 13 plus 13 upon 3.8 into 10 raised power 5 but it is square वो बन गया 5 2 10 that बन 3.8 into 10 raised power 10 raised power 10. इंशाल्लाह कल भी हम यही करेंगे. तो अब बन गया 6.6 f is equal to 6.6 into 360 into 10 raised power 13 very good into 3.8 ये इधर प्लस है प्लस 10 raised power 10 ऊपर जाएगा ये तो माइनस बन जाएगा इंटू 10 raised power -10. तो बन गया f इज इक्वल टू 6.6 इंटू 360 इंटू 10 raised power. अब 13 में से 10 घटेंगे इन 10 raised power 3 तो करेंगे f इज इक्वल टू 6.6. इसको इसके साथ हम ज़रब देंगे. तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, चलो हाथ से देंगे. 6.6 18 अकू और आएगा 2160 0 6 तक 7 तक 3 ये कचो पद 360 into 10 raised power 3. ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.37 into 10 raised power 10 raised to power 4 10 raised power 36 न्यूटन. इतना हम खींचते हैं एक दूसरे को. हो सकता है कहीं गलती हो गई हो, कल मैं आपको अच्छी तरह ये समझाऊंगा. इंशाल्लाह मैं जब रिपीटिशन होगा इस ऐसे न्यूमेरिकल्स का तो आपको समझ आएगा, ज़रूर समझ आएगा. मैं भी तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक समझ आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, फिर हमें बहुत मुश्किल होती है अपलोड करने में, क्योंकि 2G सिस्टम है. क्या करेंगे पतलार बिछम, इसलिए का मज़े पाना क्लास रूम मज़े.